کریم کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کی ہے، اس میں اس آیت مبارکہ کے اندر اس شان کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ما كان محمد ابا احد من رجالكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم کے دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک بمعنی مراد مہر کے ہے کہ جب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس کا انتہا ہو چکی، جیسے کہتے ہیں نا مہر بند لفافہ، قرآن جو مہر بند کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو یہاں اگر خاتم سے مراد مہر لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کی مہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتم کا معنی اگر اختتام سے لیا جائے تب بھی کوئی بات بنتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد نبوت جو ہے آپ پر اختتام پہنچ گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے میرے دوستو، ختم نبوت پر یقین ایمان کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے سے ایمان نہیں بنتا۔ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نصرانی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر ایمان نہیں بنے گا۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب محمد رسول اللہ پر یقین ہو۔ تو یہ ختم نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور اگر اعوذ باللہ اگر کسی کے اس بات پر شک ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کا ایمان ختم ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور مخاطب یعنی دوسرا کوئی شخص اس سے اس کی دلیل مانگ لے کہ بھی تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تیری دلیل کیا ہے، تو اس کا یہ دلیل مانگنا اپنے ایمان سے نکلنے کا سبب ہے، اس کا ایمان ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے دلیل مانگنی ہے گویا اس کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر یقین نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا لفظ جو فرمایا ہے، جملہ جو فرمایا ہے، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے کہ جن کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایمان بچانے کا حکم دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس پر شک نہ کرنا، اس لیے کہ اگر شک کرو گے تو ایمان ختم ہوگا۔ لا ریب فیہ کہ الف سے لے کے الف لام میم کے الف سے لے کے والناس کے سین تک ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ اس کا برحق ہے۔ اگر کسی ایک نقطے پر بھی شک کرو گے تو ایمان سے نکلو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دلیل مانگی کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو، تو فرمایا کہ اس کی دلیل مانگنا اس کو ایمان سے نکال دے گا۔
اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی پیشگوئی کی، اور حدیث مبارکہ کے اندر بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون، اور دوسری روایت میں دجالون۔ دجال اور کذاب کا فرق کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں اردو میں، پنجابی میں کوئی آدمی کوئی بات جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ آدمی جھوٹا ہے۔ کبھی کبھار وہ جھوٹ بولتے ہیں تو کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یار اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹا ہے، کسی ایک بات پر غلط نہیں کرتے اس کو۔ تو جو مستقل جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے، ہر بات پر غلط بیانی کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑا جھوٹا ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے یا بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے۔ عربی چونکہ فصیح زبان ہے، اسی اس کو عام جھوٹ بولنے والے کا لفظ جو ہے وہ کذاب کا لفظ بنا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا جھوٹ بولے، بہت بڑا غلط بیانی، بہت بڑی غلط بیانی کرے یا بہت زیادہ غلط بیانی سے کام لے، تو پھر عربی کے اندر اس کو دجال کہتے ہیں۔ اس سے بڑا دجل کیا ہو سکتا ہے کہ نبوت کے دروازہ بند ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا ایمان ہے ہمارا، اور وہ کوئی آ کر کہہ دے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑا دجل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک روایت کے اندر کذاب کا لفظ آیا ہے اور دوسری روایت کے اندر دجال کا لفظ آیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، آنے والی امت کو قیامت تک ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے، متوجہ کر کے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا کہ میری امت کے اندر عنقریب 30 ایسے دجال آئیں گے اور ایسے جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ ان کے جھوٹ، ان کے مکر و فریب، ان کے سبز باغ دکھانے میں کہیں ان کی باتوں میں مت آ جانا، ان کی دل فریب باتوں میں مت آ جانا، ان کے سبز باغ دکھانے میں دنیاوی لالچ میں مت آ جانا کہ کہیں دنیا کی لالچ میں آ کے تم ان کی بات کو یقین کر لو، جب ان کا ظاہری جسامت و کرامت دیکھ کے تم ان پر یقین کر لو، یا ان کی دل فریب باتیں سن کے تم ان پر یقین کر لو۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت تک جو شخص بھی آ کر کسی بھی انداز میں، چاہے قرآن پڑھ کے کہے، چاہے حدیث مبارکہ سے اپنی دلیلیں نکالے، کسی بھی انداز میں کتنی بھی دل فریب گفتگو کرتا ہے، اگر اس کا دعویٰ اس بات پر آتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھو، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے یہ فرما گئے تھے کہ میری امت میں 30 دجال ظاہر ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سچ کو نہیں ہونا۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے میرے دوستوں، یہ مرزا قادیانی مرحوم، یہ جو قادیانی فتنہ ہے، سب پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، اور آج سے نہیں، سن 1879 سے یہ فتنہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اس مرحوم نے 1879 میں مسیح موعودیت کا دعویٰ کیا۔ سن 79 میں سب سے پہلے مہدیت کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، کہ مجھے امام مہدی مانا جائے، میرا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ مسلمان اس وقت 10 سال محنت کرتا ہے، 10 سال۔ پھر 1899 میں 8 اور 9 میں 10 سال کے بعد اس نے مسیح موعودیت کا دعویٰ کر دیا کہ میں معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں اللہ کی طرف سے دوبارہ اتارا گیا ہوں۔ اس وقت جب ان کا علماء نے اس کا تعاقب کیا تو یہ ملعون ہو گیا۔ پھر تقریباً 14 سال بعد 1903 میں یہ ظاہر ہوا اور اس وقت بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں گیا۔
سے خاتم جو ان کو باہر آتا ہے کہ یہی معاذ اللہ خاتم النبیین معاذ اللہ آخری نبی ہے. اب یہ فتنہ پاکستان کے اندر زور پکڑ رہا ہے اور چونکہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس کیا ہے کہ جن لوگوں کے یہ عقائد و نظریات ہیں اور جو ان کو ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں، ان کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے، اسلام کے بھی دشمن. اور اس دن سے ان کے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھا کہ یہ کبھی کبھی یہ امتیازی قانون ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے تحفظ کو دبانے کا قانون ہے. حالانکہ پوری دنیا میں جتنا اقلیتوں کا تحفظ پاکستان میں ہے کسی دنیا میں کسی میں نہیں. امریکہ میں جا کے دیکھیں مسلمانوں کو کس طرح ظلم ہو رہا ہے. ہندوستان میں جا کے دیکھیں مسلمانوں کو کس طرح ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر جتنا اقلیتوں کو تحفظ ہے دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے. لیکن صرف ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلم پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. یعنی یہاں پر اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ قانون جس کے اندر دشمنان اسلام اور دشمنان خاتم النبیین اور دشمنان پاکستان بے نقاب ہوتے ہیں، اس قانون کو ختم کر دیا جائے. اور ہمارے حکمران ہیں کہ مدہوشی کے عالم میں، مدہوشی کہا جا سکتا ہے کہ جس کو اپنے ایمان کے بارے میں خبر نہ ہو کہ یہ کام کرتے ہوئے میرا ایمان جاتا رہے گا، اس سے زیادہ مدہوش کیا ہو سکتا. اور ان حکمران اور ان کی اتحادی پارٹی اقتدار کی لالچ میں، کیونکہ ان کو دشمن قوتوں کی طرف سے، غیر مسلم قوتوں کی طرف سے یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ جو پارٹی اس قانون کو بدلنے میں حصہ لے گی آئندہ حکومت میں وہ حصے دار بنے گی، ورنہ وہ اپنا سیاسی بولی بستریا بول کر کے یہاں سے نکل پاکستان سے چلے. ان کو حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی یہ جو قانون بدلا گیا تھا. لیکن حکمران جو بھول جاتے ہیں، مدہوش ہوتے ہیں، اقتدار کی لالچ میں مدہوش ہو جاتے ہیں. ان کو یہ خبر نہیں تھی، یہ اندازہ نہیں تھا. ان کے اتحادیوں نے ان کو یقین دہانیاں کروائی تھی کہ خاموشی سے کر دیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حکمرانوں کی آنکھیں کھل گئی جب آپ جیسے غیور مسلمان سڑکوں پر آئے، احتجاج کیا اور حکمرانوں کو بتایا کہ ہم جھاگ رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا محافظ ہے، چوکیدار ہے، اور اس پر اپنی جان کو، اپنے گردن کٹانا، اپنی جان قربان کو کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے. اب وہ قانون تو واپس لے لیا گیا عوام کے پریشر کی وجہ سے. اب نئی سازش شروع ہوگی. شاید آپ حضرات کہنے میں یہ بات نہیں ہوگی کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے جو فارم جمع کروائے جاتے ہیں، پاسپورٹ کے اوپر تو لکھا بھی جاتا ہے مثلا، اس فارم کے اندر جو کہ ریکارڈ کے اندر موجود ہوتا ہے، اس فارم کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ قادیانی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ ہندو ہے، سکھ کون ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے قادیانیوں کو اسمبلی میں جانے کا راستہ ہموار کیا جا رہا تھا، اس طرح سے تحفظ دیا جانا تھا. اب اس سازش کو ناکام ہوتا دیکھ کر، اور ناکام ہو گئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ حضرات کی کوششوں سے، وہ سازش اب ناکام ہوئی. اب دوسری سازش شروع ہو گئی کہ وہ جو خانہ جس کے اندر مذہب لکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص کس مذہب کا ماننے والا ہے، اس خانے کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ قادیانیوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں مخلوط کر دیا جائے اور
اس کے لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو تیار رکھیں. حکمران ان کے اعلی کار بن چکے ہیں اور ان کے اتحادی بھی ان کے اعلی کار بن چکے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے کا اور نبی علیہ السلام کے دشمن کے جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے. پھر قادیانی جو دشمنان اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ تحقیق کر کے دیکھیں اس کے پیچھے قادیانی ہیں. ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے. پھر یہ تمیز ختم ہو جائے گی کہ یہ قادیانی ہے یہ مسلمان ہے. لگا کہ قانون تو نہیں بدلا جا سکتا، چلے اس انداز سے ان قادیانیوں کو غیر مسلموں کو مسلمانوں میں شامل کر لیں. اب حکمران اس سازش پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اتحادی بھی ساتھ ہیں. لیکن ہم حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، مت سمجھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سو گئے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کی بنیاد ہے، وہ اس بنیاد کو کبھی ہلنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی انشاءاللہ. اور وہ سازشیں ناکام کیسے ہوں گی؟ جب ہم اپنے آپ کو چوکیدار جب جاگتا رہتا ہے نا پھر چوری نہیں ہو سکتی. کیوں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. حکمران جو اس ملک کے چوکیدار ہیں وہ تو بک گئے. حکمرانوں کے اتحادی بھی ان کے ساتھ مل گئے. تو پھر کس کو جاگنا چاہیے؟ مسلمان. بولو بھائی، جب چوکی رکھا ہوا چوکیدار جو ہے جس کو تنہا